بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پاکستان اور دنیا بھر میں سچ کہنے سچ سننے والوں کو طارق خان کا سلام۔ ایک بہت خاص ولاگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے، میرے ہاتھ میں پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ڈوگر کی عدالت کے ڈوگرا راج والے انصاف کو دیکھنے کے بعد میری ایک دوست سے گفتگو ہوئی اور میرے دوست نے مجھ سے یہ مجھے مشورہ دیا کہ پاکستان کے آئین پر بھی بات کروں، کیونکہ پاکستان کی بڑی تعداد میں اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بھی آئین کے حوالے سے معلومات نہیں رکھتے، نہ انہیں اپنے آئینی حقوق کا پتہ ہے اور نہ رسپانسبلٹیز کا۔ اسی حوالے سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ولاگ میں ذرا آئین کی باتیں کریں گے اور خاص طور پر آئین کے 3rd شیڈول پر بات کروں گا۔ اس شیڈول میں پریزیڈنٹ کا اوتھ ہے، اس کے علاوہ بہت سارے آفسز ہیں جن کے اوتھ ہیں۔ پریزیڈنٹ کا اوتھ ہے، پرائم منسٹر کا اوتھ ہے، اس کے بعد فیڈرل منسٹرز اور منسٹر آف اسٹیٹس کا اوتھ ہے، اسپیکر نیشنل اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی، گورنر کا اوتھ ہے، ممبرز آف نیشنل اسمبلیز ہیں، اسپیکر آف پروونشل اسمبلی، چیف منسٹرز آف پروونسز ان کا ہے، ڈپٹی اسپیکر پروونشل اسمبلیز کا بھی اس میں اوتھ ہے، ممبرز آف پروونشل اسمبلیز کا ہے، اس کے علاوہ ایڈیٹر جنرل آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان کا اوتھ بھی ہے، اور آخر میں ممبر آف آرم فورسز کا اوتھ ہے۔ سب پر بات کروں گا اور یقیناً آپ کی اس میں بھی دلچسپی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب عہد کرو تو اسے پورا کرو۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے، میں ترجمہ بیان کرتا ہوں، کہ وہ لوگ جو عہد کریں اور انہیں توڑ دیں ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب۔ قرآن میں بہت سی جگہوں پر اچھا مومن کی جو پہچان بتائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، مومن کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی عہد کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے۔ اب میرے ہاتھ میں پاکستان کا آئین ہے، میرے پاکستانیوں، اور اس آئین کو بنانے والے، وہ جو اس آئین کو ہمارے اوپر نافذ کرنے والے ہیں، وہی اس آئین کو توڑتے ہیں۔ یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے، رونے کا مقام ہے، پریشان ہونے کا مقام ہے کہ آئین کا نفاذ کرنے والے خود آئین کا جنازہ نکال رہے ہیں اس ملک میں۔ اس ملک کے جج کیا اوتھ لیتے ہیں، اس ملک کا صدر کیا اوتھ لیتا ہے، اس ملک کا پرائم منسٹر اوتھ کیا لیتا ہے، حلف کیا لیتا ہے، قرآن پر اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف لیتا ہے۔ ابھی میں آپ کو حلف بتاؤں گا، اور اس کے بعد اپنے حلف کے ساتھ کیا مذاق کرتا ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ سے گزارش، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اگر آپ کو میری باتیں کچھ پسند آ جائیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیجئے گا۔ اس ملک میں وقت کے فرعونوں یزیدوں نے میرے جیسی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے جو ضروری ہے کہ آپ ضرور نہ صرف چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بلکہ کومنٹس بھی ضرور لکھیے گا، میں آپ کا تھینکفل رہوں گا۔ بغیر کسی توقف کے میں اپنے موضوعات پر آتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ آئین کا 3rd شیڈول ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، اور اس میں اوتھ آف آفس ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے پریزیڈنٹ کا، یہ آرٹیکل 42 ہے آئین کا۔ اور پاکستان کا پریزیڈنٹ دیکھیں اوتھ کیا لیتا ہے، اور آج پاکستان کا پریزیڈنٹ یہ اوتھ لینے کے بعد آپ کی کس طرح سے خدمت کرتا ہے، یہ فیصلہ آپ کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا۔ وہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، جب اوتھ لیتا ہے تو پہلے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ بینیفیشل اینڈ موسٹ مرسیفل۔ اس کے بعد کہتا ہے آئی، جیسے آصف علی زرداری ہے تو وہ اپنا نام لے گا، ڈو solemnly swear that I am a Muslim and I believe in the unity and oneness of Almighty Allah, the books of Allah, the Holy Quran being the last of them, and the Prophet of Muhammad, peace be upon him, as the last of the prophets, and that there can be no prophet after him. آگے کہتا ہے on the day of judgment and all the requirements and teachings of the Holy Quran and Sunnah.
پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا موجودہ صدر ہے اسے آل دا ٹیچنگز آف ہولی قرآن اور سننا، کیا یہ قرآن کی تعلیمات سے اور سننا سے آگاہی بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ یہ سوال میں آپ پر چھوڑوں گا۔ آگے ہے that I will bear true faith and allegiance to Pakistan، پاکستان کے ساتھ میں بڑا مضبوطی سے جڑا رہوں گا، اور یہ اس کا ایمان۔ آگے کہتے ہیں that as the President of Pakistan I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability, faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the laws, and always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan۔ ماشاء اللہ، پاکستان میں آپ کی کتنے سوورینٹی ہے، کتنی آپ کی انٹیگریٹی ہے، کتنی آپ کی سالیڈیرٹی ہے، اور کتنی ویل بینگ ہو رہی ہے، اور کتنا آپ کو خوشحال بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سب بولو سبحان اللہ۔ آگے کہتا ہے that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions۔ یہی پرائم منسٹر کا بھی یہی ہوتا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے that I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan۔ یہ بھی یاد کرتا ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا، کہتا ہے میں اس کا تحفظ کروں گا، اور سب سے زیادہ اس آئین کو توڑنے والا وہ خود ہوتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will۔ کہتے ہیں میں غیر جانبداری سے، پوری ایمانداری سے، کسی پرسنل انٹرسٹ کو چھوڑ کے آپ کے حوالے سے، آپ بتائیے آپ کا صدر آپ کے ساتھ یہی سلوک کر رہا ہے جو وہ عائد کر رہا ہے۔ اسی طرح سے آخر میں پھر کہتا ہے and that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as President of Pakistan, except as may be required for the due discharge of my duties as President۔ اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے may Allah Almighty help and guide me۔ اب یہ اللہ سے عہد کر کے، اس عہد کو آپ جب توڑتے ہیں تو اس کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ نے کہا ہے جو عہد کریں دنیا میں، عہد میں آپ سے ایک عہد کرتا ہوں، آپ مجھ سے اس کو توڑیں۔ اگر عہد سے یہ مراد ہے کہ وہ عہد جو میں آپ سے کرتا ہوں، آپ مجھ سے ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم ایسے کریں گے، کوئی بھی ہم معاہدہ کرتے ہیں اور اس کو اگر جو توڑ دیتا ہے، اس کے حوالے سے اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں بھی اسے ذلیل کروں گا، اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب اللہ سے عہد ہو، یہ عہد ہے اللہ سے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر وہ کہتا ہے میں یہ حلف اٹھا رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس آئین پر حرف اٹھا کر اس ملک کے آئین کو بے تقریر کرنا، اسی ملک کے آئین کا مذاق اڑانا۔ آئندہ بھی میں آئینی حوالے سے آئین کی مختلف کلوزز پر اور مختلف آرٹیکلز پر بات کروں گا۔ اس کے بعد تقریباً یہی جو میں نے آپ کو ابھی سنایا، تقریباً یہی اوتھ ہوتا ہے آرٹیکل 91 میں۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کا بھی یہی اوتھ ہے، صرف نام کا فرق ہے۔ جو اوتھ صدر کا ہے وہی پرائم منسٹر کا ہے۔ آگے اگر ہم جائیں فیڈرل منسٹرز کا، تو ان کا اوتھ بھی ان سے ملتا جلتا ہی ہے، صرف اپنے نام کی تبدیلی ہے، ملتا جلتا ہے۔ لیکن میں آپ کو جو سنانا چاہتا ہوں جو پاکستان کے الیکشن کے، اچھا یہ آئین اٹھانے والے ہیں کون کون، پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پاکستان کے بہت بڑے عہدے ہیں جن کے لیے حلف کی ضرورت ہے۔ باقی عام لوگوں کے لیے تو اس طرح کے حلف نامے آئین میں ہیں بھی نہیں۔ عام چھوٹے موٹے رینک کے مختلف اداروں کے آفیسرز ہیں، ان کے بھی حلف تو ہوتے ہیں کہ میں اپنے ادارے سے وفا کروں گا، میں حرام نہیں کھاؤں گا، رزق حلال کھاؤں گا، اگر میرے پاس کوئی اختیار ہے تو میں رشوت نہیں لوں گا، میں کسی کو نوازوں گا نہیں، میرٹ پر فیصلے کروں گا۔ اور بعد میں اپنے عہدے پر پہنچنے کے بعد رشوت بھی لی جاتی ہے،
اور کیا لوگوں کو ذاتی فیور بھی دی جاتی ہے. میرٹ پر فیصلے کرنے والا اس ملک میں کوئی ہوتا تو ہم یہاں پہنچتے ہی نہیں. تو یہ جو آفیسز ہیں جن کے اوت ہیں یہاں پر، یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں میرے پاکستانیوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، بہت بڑی ہستیاں ہیں. اور یہ جو بڑی ہستیاں جن کے لیے یہ اوتھ لکھا گیا ہے آئین میں، یہ ہستیاں کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پر ہے پرائم منسٹر، اپنا پریزیڈنٹ کے بعد دوسرا شخص ہے جو آئین لیتا ہے، اس آئین پر حلف لیتا ہے، وہ ہوتا ہے پرائم منسٹر. تیسرا ہے فیڈرل منسٹرز اور منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، یہ سینیٹرز بھی ہو سکتے ہیں اور قومی اسمبلی کے ممبر. چوتھے ہیں اسپیکر نیشنل اسمبلی اور چیئرمین سینٹ. پانچویں نمبر پر ہے ڈپٹی اسپیکر آف نیشنل اسمبلی اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ. چھٹا نمبر پہ آتے ہیں ممبر آف نیشنل اسمبلیز اور ممبر آف سینٹ. ساتویں نمبر پر ہیں گورنر آف پروونسز. آٹھویں نمبر پر ہے چیف منسٹر آف پروونس. نویں نمبر پر ہے اسپیکر آف پروونشل اسمبلیز. 10ویں نمبر پر ہے ڈپٹی اسپیکر آف پروونشل اسمبلیز. 11ویں نمبر پر ہے ممبر آف پروونشل اسمبلیز. اور 12ویں نمبر پر ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان. 13ویں نمبر پر ہے چیف جسٹس آف پاکستان. شریعت کورٹ کا بھی اس میں ہے اور ہائی کورٹ کے بھی ہیں. 14ویں نمبر پر ہے چیف جسٹس آف فیڈرل شریعت کورٹ. اور 16ویں نمبر پر ہے چیف الیکشن کمشنر. اور آخری آئین جو کہ سب سے اہم اوتھ ہے وہ ہے پاکستان کی آرم فورسز کے سربراہان کا. ٹھیک ہے جی. اب یہ باقیوں کے بھی اوتھ تقریباً ملتے جلتے ہیں. آخری دو کی میں بات کروں گا. پہلے دو پرائم منسٹر کا اور پریزیڈنٹ کا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. یہ چیف الیکشن کمشنر جو ہوتا ہے بہت اہم آدمی ہوتا ہے. اسے آپ امین کہہ دیجئے، آپ کی امانتوں کا امین، کہ آپ الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہیں. جس پارٹی کو، جس شخصیت کو آپ ووٹ ڈالیں یہ آپ کے ووٹوں کا امین ہے، چیف الیکشن آف کمشنر. آج کل یہ شخص ہے، اس کا نام ہے سکندر سلطان راجہ، اور کافی عرصے سے وہ چیف الیکشن کمشنر ہے. اس نے اپنے عہد سے کیسے وفا کی، یہ سوال بھی میں آپ پر چھوڑوں گا کہ الیکشن جب ہوئے تو یہ الیکشن کتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن تھے، کتنے شفاف الیکشن تھے، یہ میں آپ پر چھوڑوں گا. کوئی اچھا ہے، برا ہے، آپ کو پسند ہے، ناپسند ہے، یہ چیز یہاں نہیں دیکھنی. یہ اس نے حلف کیا لیا ہے چیف الیکشن کمشنر نے کہ I do solemnly swear that as chief election commissioner I will discharge my duties and perform my function honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law, and without fear of favor, affection or ill will, and that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decision. یہ اوتھ لیتا ہے جو آپ کا چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے. اب یہ گزشتہ جو الیکشن ہوئے، پہلی تو بات یہ الیکشن سے پہلے ایک خاص پارٹی کے ساتھ، آپ اس پارٹی کو پسند کریں یا ناپسند کریں، میں پسند کروں یا ناپسند کروں یہ میٹر نہیں کرتا. وہ پارٹی ہے PTI، پاکستان تحریک انصاف. اس پارٹی کا سربراہ ہے عمران احمد خان نیازی. وہ پاکستان کی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، رجسٹرڈ سیاسی جماعت. اس سیاسی جماعت کے لیے انہوں نے الیکشن سے پہلے اس سیاسی جماعت کو ہرانے کے لیے، یہی چیف الیکشن کمشنر ہے، اس نے اس سیاسی جماعت سے اس کا سمبل چھین لیا. حلف یہ اٹھاتا ہے کہ میں سب کے ساتھ ایک سا سلوک کروں گا، لیکن تحریک انصاف کے لوگوں کو کمپین نہیں کرنے دی کہ وہ اپنی کمپین کے لیے لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے. یہ اوتھ لینے کے بعد، اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ حلف لینے کے بعد اس شخص نے کارنامے کیا کیے. اس نے یہ بھی حلف دیا، یہ حلف لیا ہے. اس کے بعد اس پارٹی کے جو لوگ الیکشن لڑ رہے تھے ان کو اس پارٹی کا کوئی ٹکٹ نہیں ہے، ان کا سمبل الیکشن سمبل نہیں ہے.
پھر ان کی تصدیق کرنے کے لیے اس نے اس کی پارٹی کے جو لوگ تھے ان کو جو سمبل دیے، دیکھیں کسی کو بینگن، کسی کو مولی، کسی کو گاجر، کسی کو جوتا، کسی کو ڈھولک، اس طرح کے انتخابی نشان دیے، اس طرح کے انتخابی نشان دیے۔ شاہ محمود قریشی پاکستان کا سابقہ وزیر خارجہ، اس کو جوتی کا نشان دیا، اس کو جوتی کا جوتا دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد ایک ڈاکٹر، کیونکہ وہ نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑ رہی تھی، میں یہ آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، ادھر سیالکوٹ میں بینگن کا نشان دیا گیا پی ٹی آئی کو۔ اب اندازہ کیجئے، بلکہ اچھا برتنوں کے گھر کی کراکری، جیسے اس کی جو اس نے اپنی ماں بیانی ہے یا بہن بیانی ہے، اس کو جہیز کا جو سامان اس نے دینا تھا وہ سارا کا سارا اس نے پی ٹی آئی والوں کو الیکشن سمبل کی طور پر دیا۔ یہاں پر بھی ظلم کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ یہ اوتھ اٹھانے کے بعد اس شخص نے الیکشن کے بعد یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی لوگوں نے دیکھا کہ عمران خان کا امیدوار، وہ اتنا، اس کو پاپولیرٹی اس کی اتنی زیادہ تھی، پاکستان کے عوام نے سب سے زیادہ اس کو ووٹ دیے، 200 سیٹوں پر وہ جیت گیا۔ تو اس کے بعد فارم 47 کے ذریعے سے وہاں پر بھی ڈس آنیسٹی کی، اس نے کہا میں آنیسٹلی اپنا کام کروں گا، بدیانتی کی، اور جیتے ہوئوں کو ہرا دیا، ہارے ہوئے کو جتا دیا، اور 200 سیٹوں والے کو جیل میں ڈال دیا، اور صرف 17 سیٹیں والا آج بھی ملک کا وزیر اعظم ہے، اور اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں دن رات لگا ہوا ہے، اور اس ملک کا غریب آدمی اب روٹی کھانے کے قابل نہیں۔ تو یہ ہے دنیا کی ذلت اور رسوائی۔ دیکھیں یہ آئین پہ یہ حلف اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور اہم شخصیت کے حلف پر آتا ہوں، جو اہم ہے، وہ ہے پاکستان کا آرمی چیف، پاکستان کا نیول چیف۔ جی ہاں، آپ کا عاصم منیر بھی یہ حلف اٹھا کے آیا ہے، آپ کا نیول چیف وہ بھی یہ حلف اٹھا کے آیا ہے۔ اور یہ انہوں نے کیا حلف اٹھایا ہے؟ انہوں نے کہا ان کا مختصر حلف ہے لیکن بڑا خاص حلف ہے، اور اس حلف کے یہ کتنی پاسداری کرتے ہیں یہ بھی سوال میں آپ پر چھوڑوں گا۔ I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage, یہ سننے والی بات ہے، that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army or Navy or Air Force as required by and under the law. May Almighty Allah help and guide me. آمین۔ یہ حلف اٹھایا ہے جی عاصم منیر نے، اور اس کے علاوہ بھی فوج کے سربراہان نے، اور اس کے بعد یہ اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا کے یہ حلف اٹھانے کے بعد اس نے آئین اسی وقت توڑ دیا جب اس نے ایکسٹینشن لی۔ آئین میں آپ کو ایک مدت دی گئی تھی، اتنا عرصہ آپ نے پورا کیا، اس کے بعد آپ کے پیچھے جو جنرل ہے وہ اتنے نالائق ہیں باقی جنرل کہ تم ہی اتنے لائق ہو کہ تم ہی اس ملک کا نظام چلا سکتے ہو۔ کیا باقی جنرل اس ملک کے بغیرت ہیں، نااہل ہیں؟ باقی جو جنرل، میں یہی کہوں گا نا، باقی ان میں ٹیلنٹ نہیں ہے۔ اور پاکستان میں کسی پاکستان کی 6.5 لاکھ فوج میں کسی اور آدمی میں صلاحیت نہیں ہے، ایک عاصم منیر میں ہی۔ میرے پاکستانیوں سوچو، اس عاصم منیر میں ہی یہ صلاحیت ہے کہ یہ پوری زندگی ہمارے اوپر چڑھا رہے۔ دوسری بات، اس نے کہا کہ میں کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں کوئی بھی انفلوئنس اپنی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے اللہ کے سامنے تو اسی کے نیچے ہو رہا ہے۔ ملک کی سیاسی فیصلے یہ کر رہا ہے، ہر سیاسی فیصلہ، ملک کے خارجہ تعلقات، اس کی بنیاد پر بیرون ملک دوروں سے، دنیا کے سربراہان سے ملاقاتیں، چاہیے تو یہ کہ پرائم منسٹر کرے۔ پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے استثناء۔ اللہ کے قانون میں کسی کو استثناء نہیں ہے۔ اس آئین کا اس وقت جنازہ نکال دیا جن لوگوں کے حلف میں نے آپ کی خدمت میں رکھے۔ یہ حلف اٹھانے کے بعد جو لوگ اپنے لیے استثناء، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو استثناء نہیں تھا۔ میں پڑھ رہا تھا، میرے پاس یہ تاریخ خلفاء کے حوالے سے ابن خلدون صاحب کے حوالے سے پڑھ رہا تھا۔
عمر رضی اللہ عنہ رات کو ان کی بیوی کہتی ہیں کہ عمر، یہ سننے والی بات ہے، یہ خلافت یا حکمرانی یا کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی سارے مولوی بھی انہی کی مثال دیتے ہیں، اس لیے میں بھی انہی کی زیادہ مثالیں ان کی دیتے ہیں۔ تو میں ایک تو وہ کپڑے والی مثال استثناء نہیں ہے، وہ تو آپ نے سنی ہوگی۔ ایک اور مثال جو عمر رضی اللہ عنہ نے خود کہی اور ان کی بیوی سے، ان کی بیوی کہتی ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ رات کو اکثر دیر تک اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے بیڈ پہ، اپنے بستر پہ، اور روتے رہتے ہیں۔ اور میں نے ان کو کہا، میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ عمر یہ کیا کرتے ہو آپ، ہمارا بھی کرتے ہو، سکون برباد کرتے ہو راتوں کو اکیلے میں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں، میں فکر مند ہوں، میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، اس ریاست میں اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو میں یہاں خراٹے مار کے سویا ہوں، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو دن کو تو وہ جو کرتے سو کرتے، رات کو اللہ سے فریاد کرتے رہتے کہ یا اللہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ مجھ سے ناانصافی نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ مجھ سے ظلم نہ ہو جائے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں کہا کہ مجھے استثناء ہے، میں عیاشیاں کروں، اچھے جہازوں، اچھی گاڑیاں، بڑے محل، بڑے بنگلے، ان چیزوں کی تو خواہش انہوں نے کی ہی نہیں۔ سکون کے لیے کہتے ہیں کہ اچھا انہیں نیند نہیں آتی تھی رات کو اپنی ریاست کے فکر میں، پھر نیند کیسے آتی تھی؟ دن کو جاتے مسجد نبوی کے سامنے، اس وقت مدینہ یہ مدینہ نہیں تھا، میں نے بھی دیکھا ہے الحمدللہ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تو اس وقت مدینہ مسجد نبوی ایسی نہیں تھی۔ مسجد نبوی سے باہر نکل کر جس طرف جنت البقیع ہے، جنت البقیع کے لیفٹ سائڈ پر وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ پیچھے چلے جاتے، وہاں پر کچھ پتھر پڑے تھے اور ایک چھوٹا سا درخت تھا، ان پتھروں پر ایک پتھر سر کے نیچے رکھ کے وہاں پر جا کر کچھ دیر کے لیے زور کی نماز کے بعد یا زور کی نماز سے پہلے درخت کے سائے میں پتھروں پر کچھ دیر کے لیے سوتے، پتھروں پر، بستر پر نہیں۔ آپ کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں، آپ عمر رضی اللہ عنہ کی سنت پر چلتے ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں، آپ ملک کے حکمران ہیں، آپ خلافت راشدہ پر۔ یہ آئین کا شروع میں جو پہلا حصہ ہے وہ کہتا ہی یہی ہے، یہ آئین کا جو پہلا پریمبل ہے، آپ یہ پڑھیں، انٹروڈکٹری پارٹ جو ہے، پہلا جو حصہ ہے اس کے 2 کلازز آپ پڑھ لیں، اور اسلام کے ترازو پر، سنت کے ترازو پر ان بے غیرت، ان حرام خور حکمرانوں کو تولیں تو شرم سے گردنیں جھک جائیں گی۔ ایسے میں جب آپ ان حکمرانوں کی، ایک تو یہ ہو گیا یہ تو اس ملک کا آئین توڑ چکے، نہ اس ملک میں کوئی آئین ہے، نہ اس ملک میں قانون ہے اس وقت۔ گزشتہ روز بھی آپ نے دیکھ لیا ایک قیدی عمران خان اس کی بہنوں کے ساتھ جو سلوک یہ کر رہے ہیں اڈیالہ جیل کے سامنے۔ دنیا میں اگر عمران خان مجرم ہے اسے سزا دی جائے، اسے پھانسی دے دو، لیکن اس کی وہ یہ تو اس کی آنکھ ایک چلی گئی، 5 دفعہ رات کے اندھیروں میں اسے چھپا کر تم اس کا علاج ہی نہ کرواؤ، اس کو پھانسی دے دو۔ یہ گہرا بات ہے کہ رات کے اندھیرے میں اس کی بیوی جو کہ صوم و صلات کی پابند ایک باپردہ خاتون ہے، رات کو جا کر اس کی آنکھوں پر کالی پٹیاں باندھ کر اسپتالوں میں اسے لاتے ہو اور لے کے چلے جاتے ہو۔ عمران خان کو 5 مرتبہ کیا گیا ہے اور اس کے لواحقین کو اسے ملنے تک نہیں دیا۔ جس کی گردن اتارنی ہوتی ہے، اتنا بڑا بھی قیدی ہو، اس کے لواحقین سے، اس کے بہن بھائیوں سے، اس کے وکلاء سے اسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا حق اسلامی عدلیہ کے نظام میں دیا جاتا ہے اور اہل کفر میں بھی دیا جاتا ہے۔ اسلام میں نہیں، اہل کفر میں بھی عدالتی نظام ہے، اس میں اس کو پورا حق دیا جاتا ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا۔ عمران خان کے کیسز ہی نہیں لگا رہے۔ اب نیا کٹا کھولا ہے فارن فنڈنگ والا، کل وہ کھولا ہے۔ پہلے تو یہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا کیس، عمران خان نے 1 پیسہ کی اس میں چوری کا اس پہ الزام نہیں ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ وہ زمینیں مہنگی خریدی ہیں، جہاں پر القادر ٹرسٹ یونیورسٹی، آپ دینا سے آگے جائیں، جہلم کے آگے آپ کو نظر آئے گی، میں نے خود دیکھی، اس کی عمارت اور ادھر 200-300 کنال جگہ ہے جس پر وہ بنی ہوئی ہے، آپ کو نظر آئے گی۔ عمران خان نے اس سے پیسہ بھی نہیں لیا، یہ کہ اور اس کا پیسہ بعد میں جو آیا وہ پیسہ سپریم کورٹ کے ذریعے شہباز شریف نے وہ پیسہ وصول کیا،
اور اب شہباز شریف سے پوچھنا چاہیے وہ پیسہ لگا کہاں. عمران خان نے اب ظاہر ہے وہ یونیورسٹی کی زمین چاہے ملک ریاض سے خریدی یا جس سے بھی زمین جس بندے کی ہے اس کو پیسے تو دینے پڑیں گے. اور اس کے بعد یونیورسٹی بنائی, اور یہ یونیورسٹی بنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, اور اس جرم کی سزا میں وہ آج اس کو کیس پر اسے 15 سال کی قید کی سزا, اور اس کی بیوی کو اس وجہ سے سزا سنائی گئی کہ وہ اس کی معاون تھی. میں ایک کام کرتا ہوں, اب میں یہاں بیٹھا ہوں, میری وائف ہے, وہ میرے ہر کام میں میری معاون ہے, اس کے ہر کام میں اس کا معاون ہوں, ٹھیک. لیکن ایک گناہ ہے, اب میں ادھر بیٹھا ہوں, وہ اپنے کمرے میں ہے, میں یہاں پر کوئی چوری کرتا ہوں, اور یہاں سے اپنے کمرے سے یہاں سے میری بیوی کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے, قوم کی چیز رکھی ہوئی ہے, کوئی بھی چیز ہے, میں چوری کرتا ہوں, کر کے اسے لے جاتا ہوں, اس کی سزا میری بیوی کو بھی ملے گی. کون سا قانون ہے, کون سی انسانیت ہے؟ اگر عمران خان نے تم کہتے ہو چور ہے, اس نے گھڑی بھی چوری کی تھی, اس نے تو عدت نکاح والا کیس بھی تم نے بنایا تھا, اس کی سزا اس کی بیوی کو دینی جائز ہے. اب نیا کٹا کھولا ہے فارن فنڈنگ. فارن فنڈنگ وہ فنڈنگ ہے عمران خان پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان فارن فنڈنگ باہر سے پیسہ لایا ہے. پاکستان سے پیسہ چوری کر کے لندن نہیں لے کے گیا, پاکستان سے پیسہ چوری کر کے دبئی نہیں لے کے گیا, لندن سے اپنا پیسہ جو اس نے انگلینڈ میں کمایا وہ بھی پاکستان لایا, اور اس کے علاوہ وہاں سے چندے وغیرہ وصول کیے وہ بھی پاکستان لایا. اور پاکستان آ کر یہ گراؤنڈ ایک ریالٹی ہے, اس نے شوکت خانم لاہور, شوکت خانم پشاور, شوکت خانم کراچی, بلکہ وہ تو افغانستان میں بھی شوکت خانم بنانے لگا تھا, ٹھیک ہے جی. وہ پیسہ آیا, یہ اس کو فارن فنڈنگ اس کو کہہ رہے ہیں. وہ پیسہ جو چیریٹی کی مد میں عمران خان پہ لوگ یقین کرتے ہیں, امریکہ میں, انگلینڈ میں, فرانس میں, بیرون ملک, یورپ کے ملکوں میں رہنے والے پاکستانی, یہ ایک ہوتے دے پتر جا کے پاکستانیاں نو کون کہ انہوں نے پیسے دو, تے انہاں دے منہ تے لتر لگن گے, جوتیاں لگن گیاں, انہوں نے پیسے دیندا کون ہے گئے؟ عمران خان پاکستان کا واحد لیڈر ہے جس پر لوگوں کا ٹرسٹ ہے. میرے جیسا غریب آدمی بھی شوکت خانم کے لیے اپنی اوقات کے مطابق میں دیتا ہوں, میں کھل کے آپ کو کہتا ہوں میں دیتا ہوں. کیوں کہ شوکت خانم میں میرے ملک کے مظلوموں کا, میرے ملک کے غریبوں کا علاج ہوتا ہے. جو میری اوقات ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ شوکت خانم کو زیادہ سے زیادہ فنڈ دیں, نمل یونیورسٹی کو دیں. عمران خان کے کسی بھی پروجیکٹ میں آپ پیسے دیں گے وہ اس پروجیکٹ میں لگے گا. شریف نواز یا زرداری کو پیسہ دیں گے وہ ان کی بلڈنگیں بنے گی, یہ ساکھ کی, اس ملک کے عوام کا, غریب کا کوئی بھلا اس میں سے نہیں ہوگا. تو یہ میں نے آپ کے آئین کے حوالے سے بات کرنی تھی. میں نے آپ کے سامنے آئینی حوالے سے یہ آپ کی خدمت میں رکھا کہ استثناء کسی کو نہیں ہوتی, خالد بن ولید کو نہیں ہوتی, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نہیں ہوتی, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نہیں ہوتی, ایون کہ آدم علیہ السلام سے کوئی بھی استثناء اللہ نے نہیں دی. یار اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ تمام انسانوں کے جو باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام, اللہ کے پیارے نبی, جد امجد انسانیت کے, استثناء اللہ نے نہیں دی. دیکھیں اللہ نے یہ دنیا آباد کرنی تھی, ایک پھل منع کیا نہیں کھانا, کھاؤ گے سزا ہے, پھل کھایا تو اللہ نے استثناء نہیں دی. اللہ کہتا معافی آدم علیہ السلام نے کیا اللہ سے نہیں مانگی؟ معافی مانگ کے بھی استثناء نہیں دی کہ اب تو دنیا میں جا, دنیا میں تو دنیا کو آباد کر, اپنا اب کسب معاش کرے گا اور کھائے گا, جنت کے کھانے آدم تجھے اب نہیں ملیں گے. پہلے پارک میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے سے پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ پڑھ لیجئے گا. یہ نبیوں سے بھی اوپر ہو گیا, تمہارا خالد بن ولید سے بھی اوپر ہو گیا عاصم منیر. یہ حلف اٹھا کے, اللہ کے نام سے حلف اٹھا کے, اس حلف سے غداری کرنے والے, ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں رسوائی. اور ان کی جو حمایت کرے گا, جو ان کو فیور دے گا, ان کی حمایت میں بولنے والا, خدا کی قسم اس کے لیے بھی دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی. اس وقت مجھے اجازت دیجیے, نماز جمعہ کے بعد دوسرے بلاغ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہی دوں گا. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. اپنا رکھیے گا خاص خیال. اللہ حافظ.